حضرت حاتم اسم کہتے ہیں جس کو سنائی نہ دیتا ہو، بہرا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں، ڈیف۔ ایک بزرگ تھے، میں بات بتا رہا ہوں پردہ رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی خاتون آئی کوئی مسئلہ معلوم کرنے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، خاتون کی ہوا خارج ہو گئی اور اس میں تھوڑی سی آواز بن گئی۔ ان بزرگوں نے اس خاتون کو دیکھا گھبرا رہی ہے تو وہ فوراً کہنے لگے مجھے ذرا اونچا سنائی دیتا، زور سے بولو، یعنی اس کا پردہ رکھ لیا اور ساری عمر ایسے بنے رہے، ان کا نام ہی یہی ہو گیا۔ اسی طرح مجھے میرے حضرت صاحب نے یہ بات سنائی تھی، نہیں معلوم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی بزرگ کی بات، کسی نے دعوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کدو بہت پسند تھا، دبا کہتے ہیں عربی میں، فرمایا اسے کھایا کرو، یہ غم کو مٹاتا ہے اور یاداشت کو تیز کرتا ہے، بہت اس کے فائدے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو اللہ نے ان کے لیے یہ کدو کی بیل لگائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو دعوت جہاں ہوئی نبی پاک کی یا جس بزرگ کی، انہوں نے اس کو کہ یہ کدو شریف پسندیدہ ہے، پکایا۔ اس کو پکانے سے پہلے جب یہ کچا لیا جاتا ہے نا، چیک کیا جاتا ہے، کڑوا تو نہیں ہے۔ جن کو پہچان ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ نہیں دیکھتے، وہ جس طرح ان کو نہیں پتا انہوں نے کاٹا اور ہنڈیا میں ڈال دیا۔ اس خاتون نے بھی چکھا نہیں تھا، اس نے ویسے ہی پکا کے پیش کر دیا۔ ان بزرگوں نے وہ کھانا شروع کیا تو اندازہ ہو گیا کہ اس نے چکھا نہیں ہے، یہ تو بہت کڑوا ہے، لیکن وہ بولے نہیں، کھاتے رہے۔ جتنا کھانا رکھا تھا انہوں نے سارا وہ پلیٹ صاف کر کے اس سے پوچھا خاتون سے کچھ اور بچا ہے؟ وہ بڑی خوش ہو گئی کہ میں نے اتنا اچھا پکایا ہے، ان کو اتنا پسند آیا ہے۔ وہ گئی اور وہ برتن دیگچی جو تھی، ہنڈیا تھی، وہ لے آئی۔ ان بزرگوں نے وہ بھی اس میں سے نکال کے سارا کھا لیا۔ وہ مائی بڑی خوش ہو گئی، یہ دعا کر کے چلے گئے۔ جب یہ گئے تو اس نے کہا کہ سالن تو سارا کھا گئے وہ، تو چلو ہنڈیا میں جو رہ گیا ہے تو میں انگلی لگا کے چاٹ ہی لوں ان کا تبرک سمجھ کے۔ اس نے جب انگلی لگا کے چکھا تو کڑوا تھا، وہ رو پڑی۔ یہ اللہ والے کتنے پیارے ہوتے ہیں، میرا پردہ رکھا، بولے نہیں، سارا کھا گئے۔ یہ اسی لیے اور منگایا تھا کہ مجھے پتہ نہ چلے، میری دل آزاری نہ ہو، میرا دل رکھا، اندازہ کریں۔ اور ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جیسے ہم لوگ ہیں۔ تو میں نے اکثر دیکھا کہ بچوں کی تربیت، نہیں کھانا جی، یہ بچپن سے ان کو یہ ہو جاتا ہے اور وہ روٹ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے لیے پیسے ہوں نہ ہوں لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بچے ہیں بھوکے رہیں گے۔ تو یہ چیز والد صاحب قبلہ کو ختم نبوت کی تحریک میں 10 ماہ جیل میں رہنا پڑ گیا تھا، تو جیل میں کیسا کھانا ملتا ہوگا؟ وہ جیل گھر کے قریب تو تھا نہیں، نہ ہی اتنی سہولت تھی کہ گھر والے لا کے دیتے، تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، ہمیں تلقین کیا کرتے تھے کہ شکر کیا کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر کیا کرو۔ تو میں نہیں معلوم کبھی مشکل پڑ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر یہ اسی طرح نخرے ہوئے کہ نہیں جی یوں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو ہم لوگ بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ اسی طرح جن کے گھروں میں زیادہ فراخی ہے وہاں اور زیادہ، تو جو شکر نہیں کرے گا اس کو بھلائی نہیں ملے گی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور تکلیف آ جائے تو صبر کرنا۔ اچھا، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہاں جی کچھ کر نہیں سکتے جی مجبور ہے، نہ، پھر صبر کیا ہوا؟ صبر یہ ہے کہ اس تکلیف پر
ہمارے اندر تنگی نہ ہو، دل برا نہ ہو کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آ گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جی، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے۔ ارے ہو سکتا ہے اسی سے تمہارے درجے بلند ہونے ہوں، اللہ آزماتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی سزا بھی ہوتی ہے، کبھی وارننگ بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں شکایت نہیں کرنی، یہی کہ یا اللہ کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے 2 کتابیں لکھ گئے ہیں، پوری دنیا میں جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو ٹھوکریں کم لگتی ہیں، گلستان اور بوستان۔ اب تو اردو انگلش ترجمے آ گئے، بڑی پیاری پیاری باتیں۔ وہ فرماتے ہیں نیک لوگ جو ہیں اور عام لوگ جو ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام مسلمان، عام آدمی نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ کہیے نا قبول کر لے، ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے قبول کر لے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جو ہم سے کمی رہ گئی ہو معاف فرما دے۔ استظہار اور استغفار، تو وہ کیا کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف فرما دے۔ حالانکہ وہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہوں گے ہمارے مقابلے میں، اس کے باوجود ان کا رویہ اور ہمارا، تو ہم کسی گھمنڈ میں ہیں۔ اچھا جو جاتا ہوں نا مسجد میں، وہ جا کے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، دوسرے نہیں پڑھتے، وہ اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے نا تو دوسروں کو کم جاننے لگے، وہیں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی سفر ہوتا نا ساتھ تو سکھاتے رہتے تھے، فرمایا چھوٹے کی قدر کرو کہ اس کی عمر کم ہے، اس نے گناہ کم کیے۔ سوچ دیکھیں کہ کوئی عمر میں کم ہے تو اس کی عزت کرو، قدر کرو کہ اس کی عمر کم ہے تو اس نے گناہ بھی کم کیے ہوں۔ بڑے کی عزت کرو کہ اس کو عمر زیادہ ملی ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔ دوسروں کے بارے میں منفی نیگیٹو تھنکنگ، منفی خیال نہیں۔ اگر عمر زیادہ ہے تو یہ سوچو کہ اس کو وقت زیادہ ملا ہے تو اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو، دوسرے کو اپنے سے اونچی کہیے گا۔ آپ سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، میں بھی۔ آپ اپنی بیوی سے خود کو بہتر سمجھتے ہوں گے، اپنے بچوں سے خود کو بہتر سمجھتے ہوں گے، دوستوں سے خود کو بہتر، ہم میں ہے یہ چیز، کسی میں کم کسی میں زیادہ، میں فلاں سے بہتر ہوں، ارے تجھ سے تو اچھا ہوں کہہ دیتے ہیں ہم۔ تو ہم اسی گھمنڈ میں ہیں، جبکہ اچھے ہونے کے لیے جو محنت چاہیے وہ ہم کرتے نہیں، وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یقین ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ نبی پاک کی اولاد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا، اپنا پھول فرمایا، یہاں تک کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ باقاعدہ واضح طور پر کتنے ارشادات ہیں۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ٹھیک ہے فرض پورے کر لیں گے باقی نہیں۔ ان کے نوافل دیکھیں، فرض تو رہے اپنی جگہ، واجب رہے اپنی جگہ، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے کتنے حج تو پیدل کیے ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل 300 میل کا فاصلہ ہے، پیدل، ایک نہیں تقریباً 15 یا 25 حج بتائے جاتے ہیں جو پیدل کیے ہیں۔ کتنے دنوں کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ اکثر میں نے آپ کو یہ بات سنائی، ابن عساکر نے لکھی ہے،
گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو گیا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، کچھ کھانے پینے کو نہیں، تو جو لونڈی تھی خادمہ، اور چھوٹی سی پوٹلی، اس کی کوئی تھیلی ہوگی، لے آئی. کیا ہے یہ؟ حضرت یہ میرا زیور ہے، میرے پاس سونا ہے تھوڑا سا، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو گیا، یہ آپ کسی کے پاس گروی رکھوا کر کچھ کھانے پینے کو لے آئیے، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے واپس کر دیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ لے لیں، لیکن صرف قرض کے طور پر لے لیں. حضرت صاحب کھڑے ہوئے تھے، فرش تھا، زمین پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ٹھوکر ماری زمین کو، پاؤں سے ٹھوکر ماری، ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے، تو کیا سمجھتی ہے ہمیں مال دنیا کی طلب ہے؟ یہ تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. اندازہ کریں. اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ روز. حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جو کربلا میں بچ رہے تھے، زین العابدین، ان کا نام تو علی اوسط ہے، زین العابدین اور السجاد ان کو کہتے ہیں. زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت. کیوں ان کو یہ لقب ملا ہے؟ وہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. آپ کے تو ماتھے پہ تھوڑا سا نشان بن جائے نا، ان کے یہ باقاعدہ یہاں اتنا بڑا وہ بن جاتا تھا، پھر اس کو کاٹتے تھے، پھر بن جاتا تھا. اتنے سجدے کرتے تھے وہ. لوگ ان کو نذرانے بہت دیتے تھے، نبی پاک کے شہزادے کو بہت نذرانے. آپ سارے دن کے نذرانے رات کو عشاء کے بعد چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتے تھے، اور آدھی رات کو مدینہ منورہ میں جو لوگ مالی طور پر کمزور تھے، خاموشی سے وہ تھیلیاں ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے. انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دے جاتا ہے. آپ کی وفات پر جب آنا بند ہو گیا تو پتہ چلا کہ کون دے جاتا تھا، اور آپ کی پشت پر نشان بن گیا تھا وہ بوجھ اٹھانے سے. تو ایسے لوگ تھے اتنے، جن کی شان، وہ تو اتنی عبادت کریں، اور ہم لوگ گناہوں سے بھرے ہوئے، ہم سے فرض بھی پورے نہ ہوں. تو بتائیے پھر یہ کوتاہی ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم کہاں صبر کر رہے ہیں، کہاں شکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم عبادت میں اپنے آپ کو لگا ہی نہیں رہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو ہر مومن کا امتحان ہوتا ہے. ہمیں امتحان اگر آ جائے تو صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حق سے قدم پیچھے ہٹانا نہیں. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، اہل بیت نے، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. گھر سے بے گھر ہونا پڑا، پھر آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. آپ کو جنگ تبوک کے واقعات پڑھو. عیسائیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا، وہ بہت بڑے تھے، بہت بڑے لوگ، یعنی بڑی تعداد میں. مسلمانوں پہ تنگی کا سال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے. ایک کھجور یا خشک کھجور کو چھوارا کہتے ہیں آپ. ایک کھجور کتنی؟ 5 آدمی ایک دن میں ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. اور پھر بھی اللہ کی راہ میں سفر بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے جنگ خندق کا. جب خندق کھودی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لگے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنا دامن اٹھایا، کرتا اٹھا کے دکھایا، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے کہ پیٹ دبے گا تو بھوک ذرا تکلیف کم ہوگی. وہ آئے حضور کے پاس، اتنی بھوک ہے، پتھر باندھا ہوا ہے، پھر بھی بھوک ستا رہی ہے. کتابوں میں ہے نبی پاک نے اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا، آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ اس کی تسلی کے لیے. اللہ کے نبی کی شان بہت بلند، مگر انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پھر بھی انہوں نے حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. سوچیں، میں نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بات بتائی، حضرت ابراہیم کی بتائی، حضرت یونس علیہ السلام. کتنے نبی ہیں، سب کے واقعات سناؤں تو مہینہ لگ جائے.
کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح قوم نے تنگ کیا، کہاں کہاں اذیتیں پہنچائیں، مگر وہ سب ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں یہی کہنا ہے، یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈال، اور اگر آ جائے تو ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرما۔